تمام احباب ایک ایک قدم آگے ہو جائے، آگے جگہ ہے اور پیچھے تھوڑا سا جگہ کی ضرورت ہے، ہر فرد ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ بڑا مشکل کام ہے پاکستان میں جگہ دینی ہے، اپنی سیٹ اپنی جگہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مقتدر اور جید علماء ذی احتشام، مہمانان ذی وقار اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ لالا ظفر صاحب اور ان کے تمام برادران جو ناصر برادرز کے نام سے معروف ہیں، یہ اپنے والد حاجی محمد خلیل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم پاک اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو تحفہ پیش کرتے ہیں وہ حضور کے میلاد کی محفل ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جس کی زندگی میں جو عمل ہوتا ہے اس کے ختم پر اور اس کے جانے کے بعد اس کی قبر میں جو روح کو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ بھی وہی عمل ہوتا ہے، وہ عمل جاری رہتا ہے۔ جس نے زندگی میں قرآن سے محبت کی اس کی قبر پر قرآن جاری۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں کاشت کرو گے وہی کاٹو گے۔ اگر گندم کاشت کرو گے تو چاول نہیں اگے گے، اور اگر دھان کی فصل اور چاول کی فصل کاشت کرو گے تو گندم نہیں اگے گی۔ جو اس زندگی سے کما کے جاؤ گے وہی کاٹنا ہے اور وہی نصیب ہونا ہے۔ اس لیے محترم
لالا جی ظفر صاحب، محمد جاوید صاحب، ناصر صاحب، ان کے تمام برادران یہ اپنے والد مرحوم کی اس یاد کو زندہ کرتے ہیں جس کی بنیاد انہوں نے اپنی زندگی میں رکھی۔ میلاد کے جلوس کی قیادت کرتے تھے، علماء کو ساتھ لے کے چلتے تھے، آقا سے محبت کرتے تھے، اور اس وقت ان کی قبر کے اندر انہیں سب سے بڑا جو تحفہ جا رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی محبت و ادب کا تحفہ ہے۔ اس پر میں ان تمام برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے والد مرحوم کی اس یاد کو زندہ رکھا۔ آج کا موضوع شروع کا حصہ آقا کے میلاد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری حصہ حضور کی سیرت طیبہ پر کہ آقا کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا اور حضور علیہ السلام کی آمد پاک کا مقصد کیا تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا اور آپ کی بعثت مبارکہ کیوں ہوئی۔ یاد رکھ لیں کہ کائنات کی کسی شے کا بھی وجود نہ تھا، تب بھی ایک خدا تھا، دوسرے مصطفیٰ تھے۔ حضور کی تخلیق 1500 سال پہلے نہیں ہوئی۔ ہاں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے زمانے کی خبر ہے، اور صاحب ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے اندر ان کا بت بنا کر 40 دن تک کے لیے رکھ دیا تھا، اور پھر فرمایا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے ان میں روح اپنی پھونک دی۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو من ہے نا، من روحی، یہ من جزئیت کا نہیں، اضافت کا ہے۔ جزئیت کا ہو تو پھر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے اجزاء ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 قسم کے پرندے لو، اور جزءاً کا لفظ آیا ہے کہ وہاں ان کے اجزاء کر دو، ٹکڑے کر دو، اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے آواز دو، وہ آپ کی طرف کشاں کشاں دوڑے دوڑے آئیں گے۔ اجزاء کہتے ہیں جب کسی چیز کے ٹکڑے کر دیے، وہاں من جزئیت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہی من کبھی اضافت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جب اضافت کے لیے ہو تو معنی یہ ہے، جب جزئیت کے لیے ہو تو معنی یہ ہے کہ پہلی اس چیز سے کوئی شے نکالیں تو پہلی گھٹ جائے، اور اضافت کے معنی میں من ہو تو معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز سے کوئی چیز نکل بھی آئے اور پہلی کا بگڑے بھی، گھٹے بھی کچھ نہ، وہاں من اضافت میں۔ مثال کے طور پر آپ نے جگ میں سے پانی ایک گلاس لے لیا، اگر 4 گلاس تھا تو پیچھے کتنا بچ گیا؟ 3، گھٹ گیا۔ یہاں من جزئیت کے لیے کہ حاذ الماء من الحوض، یہ پانی حوض سے ہے، اور اگر کوئی بات آپ کو علم کے اعتبار سے علماء سے ملتی ہے تو آپ سارے سیکھتے ہیں کوئی نئی بات، آپ اگر 1000 بندہ وہ بات سیکھ جائیں تو بتائیے جس سے آپ نے سیکھی اس کا علم گھٹ جاتا ہے؟ ذرا بول دیں اونچا، نہیں گھٹتا نا، علم نور ہے۔ آپ کی جگہ لاکھ بھی ہوتے ہیں تو لاکھ بھی لے جاتے تو تب بھی نہ گھٹتا۔ جب کسی شے سے کوئی شے نکلے لیکن گھٹے بھی نہ، وہاں من کس کے لیے ہے بولیے؟ اضافت کے لیے۔ موم بتی جلاتے ہیں آپ، تو موم بتی سے آپ 100 موم بتیاں جلا لیں تو پہلی موم بتی کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی، اسی طرح 1000 موم بتی جلا لیں اس ایک موم بتی سے، آپ لاکھ جلا لیں تو پہلی کا گھٹا کچھ نہیں، یہ من اضافت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی، پس میں نے اپنی روح میں سے آدم میں روح پھونک دی۔
اب اگر کوئی کہے جی وہ اللہ نے چونکہ اپنی روح میں سے روح پھونکی تھی تو اللہ کی تو گھٹ گئی ہو گئی، اور معاذ اللہ اللہ کی روح میں تو فرق پڑ گیا ہوگا. حالانکہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی روحیں اللہ کی روح سے ہی ہیں. اور قرآن پاک میں آیا قل الروح من امر ربی، یا پھر من ہے، ہر روح اللہ کے امر سے، ہر روح بولیے اللہ کے امر سے ہے. تو جس طرح اللہ نے اپنی روح میں سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی اور اپنی روح میں سے آدمیت اور کل انسانیت کو روحیں دے دی، اللہ کی روح کا کچھ نہیں گھٹا. اسی طرح حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری من نورہی ومن نوری خلق کل شیء. یہاں من بھی اضافت کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو سجا دیا. تو جس طرح اللہ نے اپنی روح میں سے آدم میں روح پھونکی اور کل انسانیت میں روحیں چلی گئیں، تو ان روح اللہ کی روح کا کچھ نہیں گھٹا. اسی طرح اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک سے کل کائنات ہر شے بن گئی. تو حضور علیہ السلام کے نور کا کچھ نہیں گھٹا. حاضرین محترم، آقا کا نور مبین اس وقت سے ہے جب کائنات کی کوئی شے نہ بنی تھی. کیوں کہ کائنات کی ہر شے تو خود حضور کے نور پاک سے بنی اور آقا کے نور مبین کے تصدق سے ہے. وَمِن نوری خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو جس شے پر اللہ قادر ہے ہر وہ شے مصطفیٰ کے نور سے تخلیق ہوئی. پوچھا گیا آقا متی وجبت لک النبوۃ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گند رہے تھے، میں تب بھی رب کے ہاں نبی ہوا کرتا تھا. تب ہوا کرتا نہیں، نبی ہوا کرتا تھا. یہ بات قابل توجہ ہے. ہونا اور بات ہے اور نبی ہونا اور بات. کنت نبیا، پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی کشمکش میں تھے، میں تب بھی رب کے ہاں نبی ہوا کرتا تھا. اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی آمد سے 14,000 سال پہلے بھی میں رب کے ہاں نبی ہوا کرتا تھا. اور جبرائیل امین علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کم عمر تک یا جبریل، جبریل تیری عمر کتنی ہے، جبریل تیری عمر کتنی؟ عرض کیا آقا عمر کا تو صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ افق کے عرش پر اللہ کے عرش کے اوپر ایک نوری ستارہ روشن ہوتا تھا، اور وہ نوری ستارہ مجھے 70,000 سال کے بعد صرف ایک بار نظر آتا. ہلکی سی کو کتنے سال بعد؟ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نظر آتا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا. معلوم نہیں اور کہاں سیر کرتا پھرتا. آقا پھر طلوع ہوتا 70,000 سال بعد، پھر میری نظر دیکھتی، پھر 70,000 سال نظروں سے اوجھل ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد میں دیکھتا. اس طرح ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والے اس نوری ستارے کو میں نے اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی.
میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل جس سے تو تکا کرتا تھا، ابھی جان پہچان نہیں تھی، ابھی آشنائی نہیں تھی کہ تو نے میری خدمت میں وہی لے کے خادم بن کے آنا کرنا ہے اور نوکر بن کے تشریف لانا کرنا ہے، ابھی جان پہچان نہیں تھی، تو بن دیکھے جس نور پر تو فضا تھا اور جس کا منتظر رہتا تھا، جس منتظر کا وہ ستارہ، انا ذالک الکوکب، وہ چمکنے والے ستارہ مجھ محمد کا ستارہ تھا، وہ میرے نور کا ستارہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں بن دیکھے عشق مصطفیٰ، ابھی جان پہچان نہیں۔ اور آپ پوچھیں گے وہ دیکھا کرتے تھے، اس میں عشق کہاں سے آ گیا، اس میں محبت کہاں سے آ گئی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے 72,000 مرتبہ ہر 70,000 سال کے بعد دیکھا، تو کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا نا، اگر محبت نہ ہوتی، اگر اسے تکنے کی آس اور لگن نہ ہوتی، اگر اس نوری کوکب کے طلوع ہونے کا انتظار نہ ہوتا، تو کبھی فرما دیتے بھائی ایک بار آقا ایسا وقت ہوا کہ میں 70,000 سال بعد نہیں دیکھ سکا، کسی اور کام لگایا تھا، ایک دو بار میں نے 1,40,000 سال کے بعد دیکھا، لیکن میں نے باقی ہر 70,000 سال بعد دیکھا نہیں۔ 70,000 کے بعد ایک دو دن اوپر بھی نہیں اور ایک دن نیچے بھی نہیں اور چند ماہ آگے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں، ٹھیک 70,000 سال بعد اس سے پتا چلا کہ جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 سال ٹک ٹکی باندھ کر نظریں جمائے رکھتے تھے کہ کب وہ نوری ستارہ طلوع ہو اور کہیں وہ لمحہ گزر نہ جائے اور وہ نور میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے نظر آتا تھا پھر اوجھل ہو جاتا تھا۔ تو جنہوں نے تسلسل سے ٹک ٹکی باندھ کر نظریں جما کر اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور ادھر ہی تکا کرتے تھے، ان کی آقا سے محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جو 24,000 مرتبہ 23 سالوں میں در مصطفیٰ پر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر 6,623 آیتیں ہیں یا بعض 6,666 آیتیں ہیں، تو جتنی بھی ہیں، اگر ان قرآن پاک کی آیات کا اگر احاطہ کریں تو 6,666 مرتبہ جبریل کا آنا بنتا ہے۔ اگر ایک آیت بھی روزانہ لے کے آتے، اگر ایک آیت بھی لے کے آتے ہوں تو اتنی بار آنا بنتا، تو باقی 18 ساڑھے 18,000 مرتبہ کیا لینے آئے؟ کبھی 3 آیتیں بھی تشریح لاتے تھے، کبھی پوری سورت بھی اتری، کبھی 2 لفظ بھی اترے، لیکن اگر شرح نکالیں، فیصد نکالیں، ایک آیت بھی روزانہ بنتی ہو تو پھر بھی 6,666 مرتبہ آنا بنتا تھا۔ لیکن قربان جائیں وہ 24,000 مرتبہ 23 سالوں میں در مصطفیٰ پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تقسیم کریں تو یہ ہر روز 3 مرتبہ آنا بنتا، روزانہ کتنی بار بولیے؟ 3 بار۔ اور اگر آپ کو 3 بار روزانہ مدینہ پاک جانا پڑے یہاں سے، تو بولیے روز آئے جائیں گے یا وہیں ٹھہریں گے؟ بول دے بھائی، اللہ لے جائے سب کو، کرونا ختم ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ حالات کھلنے والے ہیں۔ اب تو سین کعبہ میں بھی اوپننگ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، عاشق اپنی پیاس بجھائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے۔ تو بتائیے اگر 3 بار روزانہ جانا پڑے تو آپ کہتے ہیں بھائی ٹریول کرنے کی ضرورت کیا ہے، 5 گھنٹے آنا جانا پھر ادھر ہی ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام رہتے مصطفیٰ کی خدمت میں ہی تھے، صرف وہی لینے اللہ کے حضور جاتے ہیں، ان کی حضور سے محبت اور مودت کی عقیدت کا سلسلہ اور رشتہ یہ تھا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک افق عرش پر تب بھی چمکا کرتا تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بولیے نہیں ہوئی تھی،
اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی شے تھا لیکن قابل ذکر، ابھی مذکور نہیں تھا لیکن موجود تھا۔ اور شیئن مصدر ہے، اس کا معنی چاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، مجھے کسی سے محبت ہو گئی، جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو مجھے کسی سے محبت ہو گئی۔ اپنی محبت کے نتیجے میں اپنے پہلے محبوب جسے میں نے اپنے نور سے تخلیق کیا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ آمینہ کے لال کی ذات۔ تو حضور کسی کی چاہت کے محتاج نہیں ہے کہ ہم انہیں چاہیں یا نہ چاہیں، تو شاید ہمارے نہ چاہنے سے ان کا کچھ گھٹ جائے گا یا ہمارے چاہنے سے ان کا کچھ بڑھ جائے گا، جن کے لیے اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابو ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر خود بلند کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چینٹنگ کے، ہمارے میرج ہال میں محافل کرنے کے، ہمارے میلاد منانے کے محتاج نہیں ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا تو میرے مولا یہ جو ہم کر رہے ہیں تیرے محبوب کا ذکر اور تیرے حبیب کی شانوں کے تذکرے کر رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، لوگ بستر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر تیرے حبیب کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں، یہ کس کھاتے میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، محبوب کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جو مصطفیٰ سے اس ذکر کی شکل میں جڑتا چلا جائے گا حضور اسے بھی اونچا کرتے چلے جائیں گے۔ اس کی اپنی بلندی کا راز ذکر مصطفیٰ، اس کی اپنی پہچان کا نام پہچان مصطفیٰ میں، اس کی اپنے تشخص، وقار اور حیثیت میں آگے بڑھنے کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے ساتھ جو جتنا جڑتا چلا جائے گا، یہی راز داتا گنج بخش علی حجویری نے بتایا ہے اور یہی راز بابا فرید نے سمجھایا ہے۔ دوستان زیت شام، تو اس دور میں اللہ رب العزت نے جب سلسلہ بنانا تھا تو پھر خالق کائنات نے فرشتوں سے ایک سوال کیا کہ فرشتوں اب میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا ایک نائب بناؤں اور اس نیابت کے تسلسل سے آگے سلسلہ کائنات کا چلاؤں، تاکہ ایک ماحول کریٹ ہو کہ جس ماحول میں تمام لوگ، پبلک، عوام اکٹھی ہو جائے، پھر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام گیسٹ بن کر، مہمان بن کر اترتے چلے جائیں، اور جب ماحول بن جائے اور محفل کائنات کی عروج پہ پہنچ جائے تو پھر مہمان خصوصی بن کر آمینہ کا لال تشریف لائے۔ حضور کی آمد پاک، مہمان خصوصی کبھی پہلے پبلک سے پہلے نہیں آیا، اس لیے روک رکھا تھا محبوب۔ اور آپ کی محفل کے خصوصی مہمان بھی اگر آ جائیں، آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سٹے کروا لیں، محفل کا ماحول بن جائے، پھر سٹیج سج جاتی ہے اور پھر آپ اس کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو محبوب کی آمد کے استقبال کے لیے پہلے بھیجا تاکہ ماحول بنے، اور میرے حبیب کی آمد پر پھر قیامت تک عاشق نعرے لگا کر مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بتائیے، فرشتوں سے اللہ نے رائے خود پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ پوچھی تو فرشتوں کا کیا حق بنتا تھا کہ رائے پیش کر دے؟ جب پوچھی ہے اللہ نے تو رائے پیش کر دے۔ انہوں نے پیش کر دی، انہیں عرض کیا میرے مولا اس انسان کو تو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، اسے تو اپنا نائب بنائے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ابھی وہ خلیفہ تو وجود میں آیا نہیں، ابھی وہ متشکل حالت میں سامنے نہیں آیا، ابھی انسان نے آ کر کسی کا خون بولیے نہیں بہایا تھا اور فساد بھی برپا نہیں کیا تھا۔
فرشتے تب بتا رہے ہیں کہ مولا یہ ایسا کرے گا. تو آج کے سینیریو میں اس 14ویں 14.5ویں صدی میں آپ ہتھیلی پہ رکھ کے دنیا کا سروے کر کے بتائیں فرشتوں کا علم درست تھا یا غلط تھا. تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں. اصل میں یہ 5-6 دن مسلسل میں پہاڑی علاقوں میں رہا ہوں مظفر آباد سائڈ پہ, تو میرے کانوں میں چپے پڑ گئے ہیں اور وہ چپے آپ نے نکالنے ہیں. تھوڑا اونچا بول. تو بتائیے کہ ملائکہ سے اللہ نے خود پوچھا کہ فرشتوں میں خلیفہ اور اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے مشورہ پیش کر دیا. تو فرشتوں کی بات کہ یہ خون ریزی کرے گا, فساد برپا کرے گا, درست تھی یا نہیں؟ بولیے درست تھی. تو پھر اللہ ناراض کیوں ہوا؟ مشورہ بھی خود مانگا, بات بھی انہوں نے درست کی, آگے سے جھڑکی پلا دی اللہ نے. اور جھڑکی کیا تھی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم جو پہلے ہی جانتا سے تو انہوں نے پوچھا کیوں ہوا؟ پتہ چلا جان بوجھ کے بھی کئی سوال ہوتے ہیں. تو جان بوجھ کر کوئی پوچھے علم ہو تو پھر سوال اور جواب علم کی بنیاد پر لینا مقصود نہیں ہوتا, کیونکہ جاننے والا پوچھ رہا ہے اور جو آگے جن سے کوشچن ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے. تو وہاں سوال کا جواب اس طرح میں کہ علم درست ہے اس سینس میں دینا نہیں بنتا تھا. وہاں جواب فرشتوں کا ٹیسٹ اصل میں ادب پر تھا اور کمال ادب پر تھا, کیونکہ بعض اوقات ٹیسٹ صرف علم کا نہیں ہوتا, مقام ادب کا بھی ہوتا. وہاں ادب کا امتحان تھا. کس کا امتحان تھا بولیے؟ ادب کا, احترام کا. اللہ اس لیے ناراض ہوا اور بتایا کہ یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو نا یہ مجھے پتا ہے آلریڈی, میں جانتا ہوں, تم سے بہتر جانتا ہوں, اور میرے جان سے میں سے ہی تم جانتے ہو اور میری عطا سے ہی تم جانتے ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے. وہاں ملائکہ کا جواب یہ بنتا تھا کہ پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے. یہ جواب بنتا. آپ پوچھیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ حجت الوداع کا موقع ہے, 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس میں. کتنے؟ 1.25 لاکھ. ساؤنڈ سسٹم کا دور نہیں تھا. آخری صحابی فرماتے ہیں جو اگلے سن رہے تھے ویسے میں بھی سن رہا تھا. 1.25 لاکھ تھے اور ساؤنڈ والے سے گزارش کر رہے ہیں بار بار اونچا کر رہے ہیں, اشارہ بھی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ہر کوئی پیچھے تک سن رہا تھا. حضور علیہ السلام اب حج ہو رہا ہے, حجت الوداع ہے. حج کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 سوال پوچھے. حضور نے پوچھا کہ ایو بلد ھذا, یہ کون سا شہر ہے؟ اب بولیے حج کہاں ہو رہا تھا؟ اونچا بول دیں, مکہ شریف میں. تو انہوں کجا بیٹھ کے پتہ ہے جڑے مکے بیٹھے مکے بیٹھ کے حج کے اندر ہیں, ان سب کو پتا تھا کہ نہیں؟ بولی پتا تھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم انہیں یار کے منشا کا علم تھا کہ حبیب کو معلوم ہے کہ یہ مکہ شہر ہے, اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ حضور کے علم میں نہیں. آج ہمارے ادب کا امتحان ہے. اگر بتا دیتے تو پھسل جاتے, لیکن چونکہ صحبت مصطفیٰ, قربت مصطفیٰ, مجلس مصطفیٰ, یگانگت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ نے اور معیت مصطفیٰ نے انہیں ادب میں اور کمال ادب میں اتنا پختہ, اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم کر دیا تھا.
There was no any person, ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ جس نے جواب دے دیا ہو آگے سے. سب نے ایک ہی بات کہی, واللہ ورسولہ عالم, خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کون سا کیا ہے. یہ جو معذوری تھی, یہ گردن جھکانا تھا, پتہ ہو کے بھی آنکھیں نیچی کرنا تھا, اور معلوم ہو کے بھی کمال ادب مصطفیٰ کا جواب دینا. اس بات کی دلیل, اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں جب بڑے صاحب علم کی خدمت میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو, اور کسی صوفی کی خدمت میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. چڑ 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 ٹیں ٹیں وہاں ہوتی ہے جہاں ادب نہیں رہتا. ادب والے کچھ دیکھ کر زبانیں بند کر لیتے ہیں, اور اسی مقام پر میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا تھا, ایتھے چپ رہے تے موتی مل سن, صبر کرے طاہرے ٹینٹیں وچ محمد بخشا, نہ کچرے نہ کھیرے. اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب نظارہ کر چکے اپنے حبیب کا, اور نظروں سے تک چکے اپنے مصطفیٰ کو, اور جب پکار اٹھے تھے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتے میر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکیاں کتے جا اڑی. جس وقت یہ لمحہ آیا اور نظارہ مصطفیٰ کیا اور حسن مصطفیٰ میں مستغرق ہوئے, آقا کے دیدار میں اپنے آپ کو وہ حضور کی خدمت میں اور آقا کے چہرے پاک کے نور میں اپنا آپ چھپا دیا, اور غرق ہو گئے حسن مصطفیٰ میں اور جمال مصطفیٰ کے اندر. جب اللہ نے انہیں یہ مقام نصیب کیا آقا کی کچہری کا, تو دیکھ کر پکار اٹھے تھے, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر امیر علی اتھے جا نہیں بولن دی. میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں پورے پاکستان میں, آج کل ہم جا رہے ہیں, اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں, میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں, ہے کوئی ایسا فرد زمین پر کتنا نادان تھا جو حضور کو معاذ اللہ بڑا بھائی کہتے پھرتے تھے. آئے اللہ نے قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا تھا, ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تم مردوں میں سے کوئی مرد مصطفیٰ کو باپ نہ کہے. This is the holy Quran. This is the thought of Quran. These are verses of Quran. This is the Quranic law. اور قرآن مجید میں اللہ نے بین کر دیا, پابندی لگا دی, منع کر دیا کہ کوئی مرد حضور کو باپ نہ کہے. اور اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے, علماء موجود, اسی سورۃ الاحزاب کی سورت بھی وہی فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب, جانوں سے بھی زیادہ عزیز. اور اس محبوب کی جو ازواج مطہرات ہیں, مومنوں تمہاری. اب بتائیں کہ ماں کے شوہر کو باپ نہ کہیں تو اور کیا. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ اس محبوب نبی کی ازواج مطہرات کو اپنی مائیں مانو, تسلیم ہے, اور دوسری طرف منع کر دیا ان کے شوہر عظیم کو باپ نہیں کہہ سکتا. عجیب بات ہے, کیوں منع کیا؟ فرمایا اس لیے کہ باپ ہونے میں مثلیت آتی, باپ ہونے میں برابری آ سکتی. یہاں کرسیوں پر سارے باپ بیٹھے, یا پنڈال پر سارے باپ بیٹھے, ارے یہاں تو ہر کوئی باپ ہو سکتا ہے. میرا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے, میرا حبیب ہے. خبردار کسی کو جرأت نہیں کہ وہ یہ سمجھتا پھرے جیسے میرا باپ حضور بھی میرے باپ, جیسے میرا والد حضور بھی میرے والد. فرمایا خبردار ایسا لفظ, بے شک باپ کا منصب بڑا ہو کے بھی جس لفظ سے
مثلیت اور برابری کی بو آتی ہو، رب کو گوارا نہیں، محمد کے لیے وہ لفظ بھی لگ رہے تھے۔ تم بڑے بھائی کا سوچتے پھرتے ہو، بدبختو، جس رب نے نبی کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دی، وہ بھائی کہنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ حضور تم مردوں میں سے بولو، کسی مرد کے اونچا بول دیں باپ نہیں ہے۔ اب بتائیے باپ ہونا کوئی بری بات ہے؟ باپ کو باپ نہ کہتے اور کیا؟ اور اسی محبوب نے آ کر فرمایا کہ تم باپ کی نہ قدری کرتے ہو، اور میں تمہیں بتاؤں باپ کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا رضا الوالد رضا ربہ، جس پہ باپ مسکرا دے اس پہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ متہجد ہو، ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو، باپ حقہ بھی پیتا ہو تو اولاد کے لیے وہی مقام رکھتا ہے۔ اس کے گناہوں کا مسئلہ مولا کے ساتھ ہے، اس کا سلسلہ، اس کا جواب دے ہونا اپنے رب کے حضور ہے۔ میں تو یہاں تک کی بھی کہنے سے گریزا نہیں، باپ کافر بھی ہو تو خدا کی قسم اللہ کی رضا اس کی مسکراہٹ میں ہے تیرے لیے، اس کی خدمت میں تو اس طرح راضی کرے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھا دے۔ آج ماں اور باپ دونوں گھر کھڑے ہیں، دونوں موجود ہیں، روٹین سے آپ ڈیوٹی پر، آپ کا روٹین میٹر ہے، نکلتے، اور ایمانداری سے بتانا ہے دونوں میں سے اکثر کس سے دعا لے کے نکلتے؟ میرے چپے تو نکالے نا، بولیے کس سے؟ ماں سے۔ لالا جی ایک جواب بھی باپ کا نہیں ہے، یہ ستم کی بات ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کیا باپ کے چارپائی پر لیٹنے کا انتظار کرتے ہو تو پھر دعائیں دے سکتا ہے جب چارپائی پر لیٹے، جب سوٹی پکڑ کے ایسا پکڑ کے کمر ٹیڑھی ہو جائے پھر وہ دعا کے قابل ہے۔ جس دن تیرا تولد ہوا تھا اور تو اس کا نطفہ بن کے ماں کے رحم میں ٹھہر گیا تھا، خدا کی قسم وہ تب تیرا باپ ہو گیا۔ الحم سے والناس تک قرآن کھول کے پڑھ لو، اللہ نے ڈیزگنیشن آف مدر، ماں کے منصب کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، والد کے منصب کی رب نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس شہر کی مٹی نے مصطفیٰ کے قدم چومے۔ رب تو ان مٹیوں کی، اس دھرتی کی قسم کھائے، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر کی ہواؤں نے یار کی زلفوں کو چوما ہے، قسم ہے اس شہر کی جہاں حبیب نے خرام ناز کیا ہے، قسم ہے اس شہر کی جس شہر کی فضاؤں میں مصطفیٰ کے سانس بکھر گئے۔ والد، اور قسم ہے محمد کے والد کی، قسم ہے حضور کے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے ولادت پانے والے آمنہ کے لال کی۔ یہ سراپا میلاد کی قسم نہیں تو اور کیا۔ پڑھے لکھے احباب کثرت سے موجود ہیں مرزا صاحب، آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر والدین کی جگہ وابن کہہ کر بھی قسم کھا سکتا، باپ ہی کہنا ہے نا۔ اور کیا سورۃ الاحزاب کی آیت میں نہیں فرمایا ابا احدی میرے جانے کو، ابا نہیں فرمایا، یہاں بھی ابا کہہ کے قسم کھا دے نہیں، فرمایا ووالدن، لفظ بھی وہ لگایا جس سے ولادت ذرا قریب، جس سے میلاد ثابت ہو سکے۔ اور عربی میں طفل بھی بچے کو کہتے ہیں، ہاسپٹل بچوں کا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے طب الاطفال، بچوں کا ہاسپٹل، اطفال کا واحد ہے طفل۔ میرے مولا مت طفل کہہ کے بچپن کی آقا کی قسم کھا لے، وہ طفل نہیں کہا، ولد۔ کیوں؟ فرق سن لیں، یہاں فرق کیا ہے؟ انگوڑے سے پیچھے پیچھے ولادت کی طرف کا جو لمحہ ہے اس بچے کو ولد کہتے ہیں،
اور پنگوڑے سے باہر نکل جائے، رڑنے اٹھنے گرنے لگ جائے، تو وہ طفل کا زمانہ ہے۔ اور میں اقبال کا شعر یہاں کوٹ کروں گا کیونکہ میں شہر اقبال سے ہوں، اقبال کا فرزند ہوں۔ اقبال نے کہا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلنے رڑنے لگ جائے۔ اقبال نے اسے طفل کہا، اور جو مکتب میں جانے لگ جائے اس کو کہتے ہیں طفل مکتب۔ جو کتابیں پڑھنے لگ جائے، جو باشعور زندگی کے قریب پہنچ جائے، جو سن بلوغت سے پیچھے ہو، جو کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لائق ہو جائے، وہ طفل ہے۔ اس سے پتا چلا کہ صرف زمانہ بچپن کی قسم کھانا مقصود نہیں تھا۔ وما ولد کہہ کر فرمایا ولد میں حضور کا وہ پہلا لمحہ جب حضرت آمینہ کی گود میں تشریف لائے تھے، 4:20 پر اس ولد کا حقدار وہ لمحہ ہے۔ اللہ نے اس لمحہ ولادت مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے وما ولد کہہ کر کہا، محمد قسم ہے اس لمحے کی جس لمحے آپ تازہ ولادت باقی آمینہ کی گود میں تشریف لائے تھے۔ ہم ذکر کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگا کے، جھنڈے اٹھا کے، چراغاں کر کے، ارے یہ ٹینٹنگ کر کے، مارکی بنا کے، افراد کو جمع کر کے، ذکر کر کے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ رب قسمیں کھا کے محمد کا میلاد منا رہا ہے۔ How to refuse it؟ کیسے انکار کرو گے؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے ولادت والا دن بھی منایا ہے، اور ولادت والے دن کو انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، اور برتھ ڈے کی عربی ہے یوم ولد۔ اللہ فرماتا ہے وسلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ اس دن آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو 18 سال کی عمر میں فرمایا کہ عیسیٰ سالوں بعد میلاد منانا، وہ بھی ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 33 سورہ مریم، بولیے سورہ مریم آیت نمبر 33۔ اگر یاد نہ رہے پھر بھی کہ جڑے ایس سال 33 لے کے پاس ہوئے وہ یاد کر لو۔ اور کبھی سنا تھا کہ 1100 میں سے 1104 نمبر بھی آ جاتے ہیں، سنا تھا کبھی؟ اس دفعہ ہو گیا نا۔ وہ بچے کورونا کی دعا نہ کریں تو کادی کرنا، وہ کورونا کی دعا نہ کریں تو کس کی کرنا؟ یہ انصاف نہیں ہے بچوں کے ساتھ۔ اگر شارٹ سلیبس تھا تو اس میں سے پیپر ہوتا، مارکس لگتے۔ بچوں کا تعلق کتاب کے ساتھ اور تعلیم سے کاٹنے کے مترادف۔ بچے کیا پڑھیں گے جنہوں پتہ لگ جائے میں پاس ہو جائے؟ ہم بھی ٹیچر ہیں، ہمارے بھی سکولز ہیں، ہمارے پاس بچے ایسے جو سال بھر سکول نہیں آئے، انہوں نے کہا جی سنیا سارے پاس ہونے نے، پیپر تو دینے دے۔ جنہیں پہلے ایسی ہوا پتہ چل جائے وہ کیا پڑھے؟ میں تعلیمی نظام کو لے کر چلنے والے لوگوں سے مخاطب کہ خدا کے واسطے اس قوم کے بچوں پہ رحم کریں۔ تو آیت نمبر 33 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، 18 سال پہلے جو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس ولادت کو خالی نہیں منانا، ولادت کا دن منانا۔ اور جب کوئی ولادت کا دن منائے تو اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہیپی برتھ ڈے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کا دن۔ اور قرآن اٹھا کے پڑھے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوبی نے فرما دے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت من کر یہ ایک میرا حبیب آ جائے تم خوب خوشیاں منایا کرو۔ اس دن مسکرانا، خوش ہونا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خوشیاں منانا، ایک بندہ ₹1,00,000 مسجد میں دے دے، لاکھ، اور چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اور تیوری ڈال کے پھرتا پھرے،
اور شام کو کوئی پوچھے بھائی لاکھ دے دیا ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا، وہ جواب دے جی کی کرتا، مجبوری سی، کاری صاحب گھر ہی آگے سن لین تے مینوں دینا پی گیا، بولو اس کا کوئی بینیفٹ؟ اور ایک بندے نے کوئی روپیہ بھی نہیں دیا، مسجد کے اندر آ کر اے سی دیکھ کے، اس کی ٹائل اور پتھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت بن گیا، خدا کی قسم وہ مسکرانا اس کے لاکھ سے بہتر۔ ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو مریض مرنے کے قریب پہنچ جائے اسے ٹینشن والی خبریں نہیں سناتے، اسے خوشی کی خبریں سنایا کرو، اگر 4 دن اس کے زیادہ نکالنے اسے خوشی کی خبریں سنایا کرو۔ مریض عشق میں اگر نبی کے عشق میں زیادہ دن نکالنے ہیں تو محمد کی آمد پہ مسکرایا کرو۔ اور آقا کی آمد پاک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جن کے چہرے بجھ گئے ہیں ان کے چہروں پہ خوشی بکھیرتی جائے، جو بجھ گئے ہیں انہیں چیلا بخشی جائے، اور جو پریشان آ لیں ان کی پریشانیاں دور کی جائیں، ان کے دلوں میں محبت کے ڈورے باندھے جائیں۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو تم سارے دشمن تھے، اس رسول نے آ کے تمہیں محبت کے ڈوروں میں باندھ رکھا ہے، تمہارے دلوں میں الفت، محبت اور چاشنی پیدا کر۔ تو جن سمجھ آ گئی کہ حضور دے آن تے خوش ہونا چاہیے، ایک بار ذرا مسکرا کے بخائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ فل یفرحو کا قرآن پاک کی آیت کا سادہ ترجمہ ہے، علماء موجود ہیں۔ فل یفرحو، خوشیاں مناؤ، خوشی ہو نہیں سکتی جب تک لبوں سے مسکراہٹ نہ نکلے۔ تو آقا کی آمد پر خوش ہیں آپ؟ سنیے، خوش ہیں نا؟ مسکرا رہے ہیں نا؟ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 1000 کتابیں امت کو لکھ کے دی، 1000۔ اور ابھی میلاد کی رات آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے عربی میں 21 جلدوں پر مشتمل قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر دی، عربی میں۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا انگلش میں، ورژن اس کا، پھر آگے اردو آئے گا دیگر۔ اور آقا کی حدیث پر 40,000 صفحوں کی ایک کتاب لکھ دی۔ اس صدا پر کتنی کتابیں لکھی بولو؟ 1000، اور 10,000 موضوعات پر امت کو لیکچر دی۔ علم پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، علمی جو ان کی کاوش اور کام ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم، شیخ الاسلام سے پوچھا گیا، آپ نے نیٹ پر چڑھا رکھا ہے خود اپنے بیان سے کہ میں نے روئے زمین پر اپنے خطاب کا 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا، اور روئے زمین سے کسی سے اپنی کتاب کا بھی پروفٹ اور منافع نہیں لیا۔ تو فرمایا کہ پھر ہر محنت کش مزدوری مانگتا ہے تو آپ کس سے لیں گے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری مزدوری صرف ایک ہے، میری مزدوری صرف ایک ہے، کبھی حضور مسکرا کے کہتے تیرا قبول ہوگا۔ آقا مسکرا دے، آپ جب آقا کی آمد پر سارے مسکرائے ہوں گے، ابھی مسکرائے نا آپ، ایک تحفہ دینے لگا ہوں پھر مسکرائے، یہ جو آپ مسکرائے ہیں اس کا مول پڑ جائے گا، اور مول کنج پڑے گا اگر ہماری مسکراہٹیں دیکھ کر گنبد خضرا میں ابھی اگر حضور مسکرا پڑے، میرے عاشق میری آمد پر خوش ہو رہے، مسکرا رہے، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے۔ خوش رہنا اور اپنے عمل سے، اخلاق سے، کردار سے دوسروں کو خوش رکھنا، یہ میلاد ہے۔ کسی نے 1 دن میلاد کے لڈو بانٹے، کسی نے 12 دن، کسی نے ربیع الاول کا پورا مہینہ۔ اگر تاحیات سخی رہنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ساری زندگی میری میلاد میں لکھی جائے تو پھر زندگی کے ہر لمحے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بانٹا کرو، یہ افضل میلاد ہے۔ لوگوں کو خوشیاں دینا، محبتیں بانٹنا، پیار بانٹنا، نفرتیں مٹانا، حسد کی، بغض کی، اناد کی فضا کو ختم کرنا۔ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ چیز جو معاشرے کو کھاتی جا رہی ہے وہ حسد اور بغض ہے۔
بولیے کیا ہے؟ بدقسمتی سے بھائی بھائی کا کر رہا، بہن بہن کا کر رہی، اب تو لوگ ماں باپ کا بھی کرنے لگ گئے۔ ابے دے مرلے زیادہ کیوں نے؟ پڑوسی تو چھوڑو، محلے والا تو چھوڑو، گھروں کے اندر حسد داخل ہو گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی آگ ہے، ہم پہاڑوں پہ جب جاتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں تو پہاڑوں پہ اوپر آگ چھلک رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی آگ پہاڑوں کے سارے علاقے کو راکھ کر دیتا ہے، اور پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگوں کو خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر نہ جل جائے۔ اس قدر آگ یہ حسد کی دلوں سے دلوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ آقا کی آمد